بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر معصوم کسی بچے کے سر پہ ویسے ہی ہاتھ رکھ دیں تو وہ بچہ عام بچہ نہیں رہتا۔ تو یہ جو بڑے بڑے اصحاب تھے ہے نا حدیث میں کہ مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، پروردگارہ اس کے سینے کو کھول دو، ہمارے علوم حاصل کر سکتے۔ وہ اتنے بڑے بڑے علماء محدث بن گئے صرف سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دینے سے۔ پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی مجھے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اگر کسی کو کہا اسے قرآن حفظ ہو گئی، ہزاروں حدیث حفظ ہو گئے، اور اگر کوئی بچی حسین کے سینے پہ سو گئی، میری بات پہنچی؟ ایک عام بیوی نہیں ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں نا بھائی شام کے بازار میں بیوی خطبہ بھی دے رہی ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، انبیاء کے واقعات کے حوالے دے رہی ہیں۔ جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا، آپ نے سن رکھا ہے نا کہ بیوی نے فرمایا پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے، انبیاء کے واقعات سناتے تھے، پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تو کہا ایک نبی تھے جن کا نام صالح تھا، ہے نا قرآن میں واقع۔ ان کی امت نے کیا کیا؟ 4 افراد نے اس اونٹنی کے کوہان کو کاٹ دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہ اونٹنی نہیں ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، خبردار اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ جناب صالح کی امت کے 4 افراد نے جا کے اس کا کوہان کاٹا کہ اتنا دودھ کیسے دیتی ہے، پوری بستی اس اونٹنی کا دودھ پیتی ہے۔ جب کوہان کاٹا وہ شہید ہو گئے تھے، پہاڑ پھٹا تھا جس سے اونٹنی باہر آئی تھی۔ دیکھیں قرآن کا واقعہ تفسیر کا واقعہ۔ جب وہ اونٹنی باہر آئی تھی نا پہاڑ سے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، عربی میں کہتے ہیں فصیل، اونٹنی کا بچہ۔ جب انہوں نے اس اونٹنی کے کوہان کو کاٹ دیا تو اونٹنی کا بچہ پہاڑ پہ چڑھا اور روتے ہوئے کہنے لگا پروردگارہ انہوں نے میری ماں کو مار دیا، پروردگارہ تو ان پہ عذاب نازل کر دے۔ کس نے کہا؟ اونٹنی کے بچے نے۔ قرآن پڑھیے، جناب صالح پہ وحی نازل ہوئی۔ جناب اللہ نے کہا ہے صالح، جناب جبرائیل نے کہا ہے صالح اس بستی کو خالی کر دیجیے، 3 دن پہ ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ کہ پروردگارہ 4 آدمیوں نے اونٹنی کو مارا ہے تو پوری بستی پہ عذاب بھیجے گا؟ کہا ہاں، باقی سب تماشا دیکھتے رہے۔ وہ مار کے رہے، ایک جانور کو اتنی بے دردی سے مارا، اللہ کی رحمت نے برداشت نہیں کیا۔ اللہ نے کہا میں صالح ان پہ عذاب نازل کروں۔ کیوں؟ اے میرے نبی صالح، اس اونٹنی کے بچے نے بد دعا دی ہے، میں نے قبول کر لیا، 3 دن میں عذاب آ جائے گا، ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائے گا، یہ سب مر جائے گا، بچے چلے جائیں مستورات، لیکن یہ باقی سب جنہوں نے دیکھا تماشا۔ جناب سکینہ نے ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے جب سینے پہ سلایا تھا نا تو میرے بابا نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا، پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے میرا مقام زیادہ ہے یا اونٹنی کے اس بچے کا مقام زیادہ ہے؟ وہ اونٹنی حیوان تھی، میں نبی کے نواسے کی بیٹی۔ پھوپھی اماں اگر میں بددعا کروں تو اللہ قبول کرے گا؟ کہ پھوپھی اماں میں بددعا کروں گی آپ آمین کہہ دیجیے گا۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، کہا میری لخت جگر میری بیٹی بددعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لیجیے۔ میرے مولا کے آنسو بہنے لگے گا بیٹی بددعا نہ کرنا، کوفہ الٹ جائے گا۔ اب میں سوال کروں آپ سے، مجھے بتا دیا بڑی قدیمی مجلس ہے، برس سے یہاں پہ جناب علی اصغر کا جھولا برآمد ہوتا ہے، آج کہیں مسلمان اس لیے تو ذلیل نہیں کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دیا۔ میں تو بہت کھل کے پڑھنے کا عادی ہوں،
میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہے، رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. مجھ سے بانی کہہ رہے تھے مولانا کھل کے سارے مصائب جناب علیہ سر کے پڑھ دیں. میرے گلے میں طاقت نہیں ہے، اگر 10 سے 15 منٹ زحمت دوں تو بخل نہ کیجیے گا. اگر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے گا، جو نہیں دیکھ پا رہے صرف آواز سن رہے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلے. میدان کربلا ہے، مولا حسین تنے تنہا کھڑے ہیں، آواز لگا رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. ہے کوئی جو ہماری مدد کرنا چاہے؟ مولا نے 6 یا 7 مرتبہ نعرہ بلند کیا. خود اللہ نے کہا حسین میں کربلا کو پلٹ دوں گا. پروردگارا میں نے جو اپنے بچپنے میں وعدہ کیا تھا نا نانا سے میں پورا کروں گا. دوسری مرتبہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ملائکہ آئے، مولا سجا، سب نے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا حل من ذاب یرب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. جیسے مولا حسین نے کہا نا ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے سے رونے کی آواز آئی. مولا نے زوجنا کو موڑا، خیمے کے سامنے آئی، آواز دی زینب ابھی آپ کا بھائی زندہ ہے، بیویوں سے کہیے اتنی بلند آواز سے نہ رونا. بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا جب آپ روئیں گی نا تو ذرا دیکھیے گا شاید آپ کے پہلو میں کوئی بیوی رباب کے نام سے آئی ہوں. آج کوئی آئے نہ آئے جھولے پہ ایک ماں ضرور آئے گی. اگر میں آج پڑھ سکا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، جہاں تک پڑھ سکوں گا پڑھوں گا. مولا نے ایک مرتبہ جیسے کہا نا زینب ابھی میں زندہ ہوں، جناب زینب نے آواز دی بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچانے والا، بھیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. مولا حسین اپنے زوجنا سے اترے، خیمے میں آئے، ایک سفید رنگ کا کپڑا بچھایا. آپ جانتے ہیں نا سنت محمدی میں ماں باپ کے سامنے غسل و کفن دینا مکروہ ہے. میں نے جملہ پڑھ دیا، رسول خدا نے فرمایا ماں باپ سے چھپا کے غسل و کفن دینا. کہا کیا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا ماں باپ کا دل برداشت نہیں کرتا، میرا بچہ دفنایا جانے لگا ہے، ماں باپ برداشت نہیں کرتے. اجرکم اللہ. مولا حسین نے جیسے ہی کپڑا بچھایا نا، سفید کپڑا بچھایا، جناب علی اصغر کو رکھا، ایک مرتبہ آواز دی رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے. مولا جانتے ہیں میں تو معصوم امام ہوں، رباب کیسے برداشت کریں گی؟ کہ رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے. مولا حسین نے جناب علی اصغر کو رکھا اور ایسے کپڑے کو بند کیا جیسے کفن کے بند. بس بھائی کیسے پڑھوں گا؟ مجھے ابھی سے چند بیویوں کی آواز آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے میری بعض بہنیں میری بیٹیاں برداشت نہیں کرتی. میں نے تو ابھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے. میں ایک سوال کروں اپنی بہنوں سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. جناب رباب نے لاشا دیکھا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج جناب علی اصغر کا پرسہ لینا، جناب سیدہ کو، جناب رباب کو، امام زمانہ کو. ایک رو کے جملہ پیش کر دوں، شہادت پڑھوں یا نہ پڑھوں مجھے نہیں سمجھ آ رہا. بھائی ایک جملہ سن لیجیے گا، یہ میں نے بہت بڑے ایک عالم عادل سیستانی کے داماد سے جملہ پیش کر رہا ہوں. بہت بزرگ عالم ہیں، 70 برس سے زیادہ. وہ کہتے ہیں روایت میں ہے جب امام زمانہ ظہور کریں گے نا عاشورہ پہ تو مکے سے پہلے مدینے جائیں گے اور مدینے سے پہلے کربلا آئیں گے.
جب کربلا آئیں گے تو 40 کے ایام ہوں گے، زائرین کا ہجوم ہوگا. جیسے ہی مولا کربلا پہنچیں گے، سب میری طرف دیکھیے گا، جب مولا کربلا پہنچیں گے حرم کے دروازے خود بخود کھلنے لگے. امام زمانہ حرم مولا حسین پہ جائیں گے، ننگے پاؤں داخل ہوں گے، ذریح مقدس کا دروازہ کھل جائے گا. امام زمانہ ذریح کے اندر جائیں گے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ ذریح مقدس کے اندر ڈالیں گے، مولا حسین کی قبر مطہر میں ڈالیں گے. جیسے ہی دونوں ہاتھ قبر میں ڈالیں گے نا، ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں، لاشا اٹھا کے روئیں گے اور کہیں گے، او رونے والوں، بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اسے کیوں تیر مارا. بس بھئی 5 سے 7 منٹ کی زحمت ہوگا. زیارت برآمد ہوگی، میں آپ کو 5 سے 7 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں. میں جانتا ہوں اپنا مجھ میں پڑھنے کی طاقت، نہ آپ میں رونے کی طاقت. جب مولا حسین نے ایک مرتبہ سفید کپڑے میں جناب علی اصغر کو لپیٹ دیا، مولا نے اپنی ابا میں چھپایا. جملہ پڑھ دوں. جناب مختار نے پوچھا ابو خلیل سے، ابو خلیل اے ملعون، کبھی تمہیں میدان کربلا میں رونا آیا؟ ابو خلیل نے سوچ کے کہا، ہاں مختار، ایک ایسا موقع تھا جہاں ساری فوج رو رہی تھی. جناب مختار منبر پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا کون سا موقع؟ کہا جب حسین ایک بچے کو لے کے آیا. حسین نے ابا ہٹائی، بچے نے زبان لبوں پہ پھیری، حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں. میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں، اس بچے کو پانی پلا دو. اگر تم سمجھتے ہو میں بچے کے بہانے سے پانی پی لوں گا، میں بچے کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں تو پانی پلا دو. جیسے ہی حسین نے بچے کو زمین پہ رکھا، ساری فوج رونے لگی. ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی، حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا حسین کی تقریر کو بند کر دے، بچے کو تیر مار دے. سب سے درخواست ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حرملا نے تیر کمان میں رکھا، چلانا چاہتا تھا، تیر گر گیا. اس نے دوبارہ تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، پھر تیر گر گیا. جب تیسری مرتبہ اس نے تیر اٹھایا، عمر سعد نے پوچھا، حرملا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے پتھر دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا. حرملا نے کہا، عمر سعد بچہ میں ابھی مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں نا، ایک برقع پوش بیوی پردے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے، حرملا تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے بچے کے بچے کو. اجرکم اللہ، اجرکم. آخری جملہ، تابوت برآمد ہونے والا 2 منٹ کی زحمت. ایک مرتبہ حرملا نے تیر چلایا، روایت میں لہو سلام و شعب، تیر کے 3 مونچھے. بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا. ذبح من الاذن الی الاذن، بچے کا گلا کان سے لے کے کان تک ذبح ہو گیا. ہاں جو ابھی رک رہے 2 منٹ سنیں گے آخری جملے. خدا کی قسم اسے پڑھانے جا رہا ہوں. عجیب و غریب کیفیت ہے. جیسے تیر چلانا، ایک مرتبہ خون کا فوارہ اٹھا، مولا حسین کے ہاتھ خون سے بھر گئے. مولا نے چاہا زمین پہ بہا دے. زمین سے آواز آئی، حسین ایک دانہ نہ اگے گا اگر علی اصغر کا خون مجھ پہ آ گیا. مولا نے آسمان پہ اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، ایک بارش کا قطرہ نہ برسے گا اگر علی اصغر کا خون آیا. بوڑھے حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کو خطاب کر لیا اور ایک مرتبہ
2 منٹ کی زندگی. جناب سید الشہداء واپس چلے. مولا حسین نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا, جناب عباس کے بازو اٹھائے, جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھائے, لیکن کبھی ایسے نہیں دیا. جب جناب علی اصغر کا لاشا لیا, 7 قدم آگے لیے, 7 قدم پیچھے لیے, کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. در خیمہ پہ کوئی بی بی کھڑی ہو, وہ بار بار کہہ رہی ہوگی مولا میرے علی اصغر نے پانی پیا. ایک بچی نے سوال کیا, بابا آپ نے بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے جناب سکینہ کو دیکھا, کہا بیٹی اصغر نے ایسا پانی پیا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا. عزیزان کتابی میں نے تمام کر دیا, جس جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ برداشت کر پائیں گے یا نہیں. میرے مولا نے فرمایا بابا کل جب لاشیں پامال ہوں گے, میں نہیں چاہتا علی اصغر کا لاشا پامال ہو. مولا نے تلوار کی نیام سے خیموں کے پیچھے ایک قبر کھودی, جناب علی اصغر کو رکھا, قبر بند کر دی. جب 11 محرم کا دن نکلا, ان ملعونوں نے ہر سر قلم کیا, نیزے پہ بلند کیا. ایک آدمی نے کہا ایک سر کم ہے, دوسرے ملعون نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. حسین نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دفنا دیا. عمر سعد نے حکم